السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں معروف نعت خوان سید بلال حسین شاہ صاحب۔ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں شاہ صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو اپنا خاندانی پس منظر بتا دیں، اس کے بعد ان سے انٹرویو بھی کریں گے اور ان سے کچھ کلام بھی سنیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے عزت بخشی اور آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لے کے آئے۔ اور جو آپ نے پوچھا کہ خاندانی پس منظر، تو ہم الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہے اس میں سے ہیں۔ ہمارے جد امجد پیر سید عبد المالک شاہ صاحب جو کہ کم و بیش 350-400 سال قبل یہاں پہ آئے اور اس گاؤں کی بنیاد رکھی، تو ہم ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد افغانستان سے ہجرت کر کے آئے اور یہی لڑی چلتے چلتے پھر مدینہ منورہ تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ نے نعت خوانی کب شروع کی؟ نعت خوانی، یہ آپ کا سوال بڑا زبردست ہے۔ میں نے جب سے بولنا شروع کیا ہے تب سے نعت پڑھ رہا ہوں۔ شاہ صاحب، سب سے پہلی نعت کون سی پڑھی ہے؟ سب سے پہلی نعت مجھے میرے بڑے بھائی جناب سید باغ علی شاہ صاحب، وہ بھی ایک بہت اچھے نعت خواں ہیں، وہ گھر میں پڑھتے تھے، ان کو سن کے میں نے ایک نعت یاد کی تھی، رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں۔ یہ سب سے پہلے کلام میں نے پڑھا تھا۔ کیا آپ نے آواز کے اتار چڑھاؤ کی باقاعدہ تربیت لی ہے؟ جی بالکل، اس کے بغیر تو بندہ پڑھ نہیں سکتا، اس کی تربیت لینی پڑتی ہے۔ اور الحمدللہ میرے بڑے بھائی سید باغ علی شاہ صاحب شروع سے انہوں نے مجھے سکھایا، وہ میرے استاد ہیں۔ پھر وہ جب میں اس قابل ہوا کہ کسی اچھے استاد کے پاس لے جایا جا سکے تو وہ مجھے اپنے استاد گرامی جناب سید منظور القونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس لے کے گئے۔ وہاں سے باقاعدہ میں تعلیم لیتا رہا اور ان کے وصال کے بعد پھر انہی کے ایک بیٹے ہیں شاگرد سید زبیب مسعود شاہ صاحب، ان سے میں نعت کی تعلیم لے رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ تحال جاری و ساری ہے۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے نعت کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ نعت کا انتخاب کرنے کی جہاں اور بہت سی وجوہات ہیں، وہاں ایک یہ ہے کہ یہ نوجوانوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور اس کے فروغ کے لیے بہت اہم اور بنیادی پہلو ہے۔ جو اچھا بچے ہیں، جو اچھا پڑھنے والے، ان کی نعت سن کے نئی آنے والی نسل اس طرف راغب ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور محبت نصیب ہوتی ہے، اس لیے میں نے نعت کا انتخاب کیا۔ آپ کو خود احساس ہوا کہ آپ کی آواز اچھی ہے یا کسی نے اس طرف آپ کی توجہ دلائی ہے؟ نہیں، مجھے تو اس چیز کا احساس نہیں تھا، لیکن گھر میں ایک ماحول تھا۔ میرے بڑے بھائی جناب سید باغ علی شاہ صاحب، سید ساجد حسین شاہ صاحب مرحوم، یہ دونوں بھائی بہت اچھی آوازوں کے حامل تھے، تو وہ گھر میں جب پڑھتے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ کبھی کبھی شریک ہو جایا کرتا تھا۔ تو پھر مجھے بڑے بھائی نے کہا کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ نے پڑھنا ہے، بالکل نعت پڑھنی ہے۔ تو ان کے پھر احساس دلانے کی وجہ سے پھر میں نے باقاعدہ نعت سیکھنا شروع کی، نعت پڑھنا شروع کی، اور اب آپ کے سامنے ہے۔ نعت شریف کا مقام اور آداب کیا ہے؟ نعت کا جو مقام ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اور نعت کا میں آپ کو بتاؤں نا، نعت ایک ایسی صنف ہے کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ نعت پڑھتا ہے کوئی دل سے تو جبریل امین، نعت پڑھتا ہے کوئی دل سے تو جبریل امین اس کی آواز میں آواز ملا دیتے ہیں۔ نعت ایک ایسا شعبہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضور کی سب سے بڑی نعت درود پاک ہے، اور یہ وہ نعت ہے جو خود خالق کائنات پڑھتا ہے۔ اب آپ اس کے مقام اور مرتبہ کا خود اندازہ لگا لیں۔ نعت بہت ہی معتبر اور بہت ہی زبردست اور حضور کے عشق میں ڈوب جانے والی کیفیت کا نام۔ کیا نعت شریف قرآن مجید سے ثابت ہے؟ پورا قرآن ہی حضور کی نعت ہے۔ آپ دیکھیں نا، کبھی خدا والضحیٰ
حضور کے چہرے کی قسم کھاتا ہے، واللیل حضور کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے. پوری آپ یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی مزمل، یہ قرآن آپ پڑھ کے دیکھو تو ہے ہی حضور کی نعت. مکمل طور پہ حضور کی جو نعت ہے یہ قرآن کریم ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ بارہا جگہ پہ حضور کو مخاطب کر کے اچھے اچھے لقبات سے نوازتا ہے مالک. ان کے حضور کے چہرے کی قسم کھا کے، حضور کی زلفوں کی قسم کھا کے، کبھی حضور کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ مجھے شہر مکہ کی قسم جس میں میرا حبیب تو رہتا ہے. یہ حضور کی نعت ہے. کو اچھا کلام نعت ہمارے ناظرین کو سنا دیں، پھر آگے چلتے ہیں. میں بالکل جو کلام میں نے سب سے پہلے پڑھنا شروع کیا تھا اسی کا ایک آستائی اور ایک انترا پیش کر کے آگے بڑھتے ہیں. رہ جاتے ہیں یہ ارمان ہے میرے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، الہی ایک چھٹایا لگے ہم سب کے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں. سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ. شاہ صاحب کچھ لوگ نعت شریف کو گانے کی شکل میں پڑھتے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس متعلق بزرگوں کی دو آراء ہیں. ایک بزرگ وہ ہیں جو کہ اس کو قطعاً جائز نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دنیاوی محبوب کے لیے لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں کہ نئی نئی طرزیں بناتے ہیں، نئے نئے کلام لکھتے ہیں، تو یہ تو محبوب دو عالم ہیں، سید کائنات ہیں. تو ان کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہو تو اس کو کوشش کرنی چاہیے، کم از کم اتنا علم اس کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں جب حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے تو نئی طرز بنا سکے، اور ایسی طرز بنائے کہ جس میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. حضور کے شایان شان تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ بہت اچھا ہو. اور دوسری طرف ایک جو بزرگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گانے کی طرز پہ نعت پڑھنے کا ایسا ہی ہے کہ جیسے مندر کو گرا کے اس میں مسجد بنا دی جائے. جو لوگ وہ گانا گنگناتے رہتے ہیں، گانا گنگناتے رہتے ہیں، وہی وہ اس طرز پہ جب نعت گنگنانے لگ جائیں گے تو نوراً علی نور ہو جائے گا. تو ہمیں جو سبق ملا اپنے اساتذہ سے، جو ہمارے استاد جی نے بتایا، وہ گانوں کی طرز پر پڑھنے کو جائز نہیں جانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ سیکھیں اور خود سے طرز بنا کے پڑھیں. شاہ صاحب کیا میوزک کے ساتھ نعت پڑھنی جائز ہے؟ اب میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ میں مشرباً چشتی ہوں، ایک خانوادہ چشتی خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں، اور جو چشتی ہیں وہ قوالی ایز اے سما سنتے ہیں.
محفل سماع ہمارے ہاں منعقد ہوتی ہیں تو اس میں سازوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں یہ جائز ہے۔ باقی کچھ مکتبہ فکر کے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو ناجائز کہتے ہیں، لیکن چشتی قادری جو لوگ ہیں وہ قوالی سنتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، میں خود پڑھتا بھی ہوں اور سنتے بھی ہیں ہم لوگ، تو ہمارے ہاں جائز ہے بالکل۔ شاہ صاحب، ایسی خواہش جو آپ کے دل میں ہو اور ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ یہ تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ ایسی خواہش، الحمدللہ اب تک بچپن سے لے کے، میں ایک بہت غریب فیملی سے تعلق رکھنے والا بندہ ہوں، تو بچپن سے لے کے اب تک جو بھی میں نے دل میں سوچا، جو چاہا، وہ مالک نے مجھے عطا کیا ہے۔ میرے والد صاحب تانگا چلاتے تھے، اور انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہمارے جو بچپن کے ایام ہیں وہ گزرے ہیں، تو لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، حضور کی نعت پڑھنا شروع کی ہے، جو میں نے چاہا، جو میرے دل نے چاہا، جائز حاجت میری مالک نے پوری کی ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ حضور کی نعت کے صدقے ہم حرمین شریفین طیبین کی حاضری بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی، اپنے والدین کے ساتھ بھی میں گیا، اور اس کے علاوہ دنیاوی جو بھی معاملات تھے وہ اللہ کریم نے بھرپور کرم کیا ہے اور ہر چیز عطا کی مالک۔ آپ کی نعتوں کا کوئی البم ابھی تک ریلیز ہوا ہے؟ البم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ ایک لاہور میں ادارہ ہے اسٹوڈیو 5 کے نام سے، تو وہاں سے میری بہت زیادہ ریکارڈنگز آن ایئر ہوئی ہیں، الحمدللہ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے، اور اب بھی انشاءاللہ عنقریب بہت اچھے کلام وہاں سے میرے نشر ہونے والے ہیں۔ شاہ صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ نعت خان کون ہے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے۔ ایسا ہے کہ ابھی تک نا ہم اپنے اساتذہ کے حصار سے نہیں نکل سکے باہر، وہ اتنے بڑے نعت خان تھے۔ سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی ذات میں ایک پوری یونیورسٹی تھی، تو ابھی تک ان کے حصار سے ہم نہیں نکل سکے، لیکن دور حاضر میں جو لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ویسے تو ساری بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں وہ صاحبزادہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب ہیں، خالد حسنین خالد صاحب ہیں چکوال کے، ایک ہمارے نعت خان دوست ہیں، بہت اچھا پڑھنے والے، اور ان کے علاوہ سید سلمان کونین شاہ صاحب ہیں، بہت اچھا پڑھنے وہ لوگ کام کر رہے ہیں، تو یہ سارے میرے انتہائی پسندیدہ لوگ ہیں۔ آپ نے ریڈیو اور ٹی وی پر کوئی نعت پڑھی ہے؟ الحمدللہ ریڈیو پاکستان کا میں حصہ ہوں اب بھی، میں 1995-96 سے لے کے اب تک مسلسل ریڈیو پاکستان کا حصہ ہوں۔ ایک پروگرام چلتا تھا، اب بھی شاید چلتا ہے میرے خیال میں، حی علی الفلاح، تو میری سب سے پہلی نعت وہاں پہ ریکارڈ ہوئی تھی۔ حافظ حفظ الرحمان صاحب ایک ہیں پروڈیوسر ہیں، تو انہوں نے میری سب سے پہلے نعت ریکارڈ کی تھی، اور پی ٹی وی پہ ابھی ریسنٹلی بھی میں پڑھتا رہا ہوں، کافی پی ٹی وی کا بھی حصہ ہوں۔ اس کے علاوہ جو دیگر پرائیویٹ چینل ہیں، جیسا کہ ایئر وائی کیو ٹیلی ویژن ہے، سما، کوہ نور، دنیا نیوز، بہت سے مطلب چینلز جو ہیں میں نے وہاں پہ حاضری پیش کی ہے، اور مسلسل کرتا ہوں، اب بھی کرتا ہوں۔ یہ جو آپ نعت شریف پڑھتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کو کوئی ایوارڈ ملا ہے؟ جس سب سے بڑا ایوارڈ تو یہ میرے لیے ایوارڈ یہ ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پہ نعت کی وجہ سے پہنچا ہوں، اور ایک مرتبہ نہیں، بارہا حضور نے کرم کیا ہے، تو یہ میرے لیے بہت بڑا ایوارڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو دنیاوی ایوارڈز ہوتے ہیں، سما ٹیلی ویژن پہ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، بنو سما کی آواز، تو وہاں پورے پاکستان سے چنیدہ جو لوگ ہوتے ہیں، کم و بیش 20-25 ہزار میں سے جو لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں، تو ان چنیدہ لوگوں میں الحمدللہ میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، اور وہاں سے مجھے ایک گاڑی بطور انعام پیش کی گئی تھی۔ آخر میں یہ آخری آپ کا سوال تھا، کوئی کلام سنا دیں، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جی میں پیش کرتا ہوں کلام۔ میرا ایک سما ٹیلی ویژن پہ کلام ایک بہت مشہور ہوا تھا، ہے تھوڑا سا وہ عام پبلک جس طرح آج کل ٹرینڈ چلا وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے، اس میں آپ کو کلاسک انداز بھی نظر آئے گا اور تھوڑا سہل بھی ہوگا، تو زاہد فخری صاحب کا کلام ہے، میں اس کے 2-3 اشعار آپ کو سناتا ہوں۔
کوئی لمحہ بھی تیری یاد سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیری یاد سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، کوئی پیدا نہ ہوا تیرے موازن جیسا، کوئی پیدا نہ ہوا تیرے موازن جیسا، پھر اذانوں میں کبھی سوزے بلالی نہ ہوا، ہر حسین حسن محمد سے ہے خیرات طلب، ہر حسین حسن محمد سے ہے خیرات طلب، کوئی چہرہ بھی محمد سا جمالی نہ ہوا، تیری امت کے سوائے اور کسی امت میں کوئی رومی نہ ہوا، کوئی غزالی نہ ہوا، اور میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا، فخری میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا، فخری کوئی انسان بھی
بھی محمد سا مثالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ شاہ صاحب ہمارے ناظرین کو ایک اور کلام کو سنا دیں۔ جی میں بالکل پیش کرتا ہوں جی، محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت کلام ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، محسوس یہی ہوگا دن پھر سے نکل آیا، محسوس یہی ہوگا کہ دن پھر سے نکل آیا، سرکار کے روضے پر جب شام ڈھلی ہوگی، سرکار کے روضے پر جب شام ڈھلی ہوگی، وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے، وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، دعویٰ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا، دعویٰ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا، نعت
چیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی۔ سبحان اللہ جی۔ ناظرین، یہ تھے معروف نعت خوان سید بلال حسین شاہ صاحب۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ جی۔